کہ آپ کے دادا جو ہیں وہ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، آپ کے دادا نے فیض لیا ہے، یہاں سے استقبال کیا گیا. تو پیر و مرشد جو ہیں یہ ان کی خانقاہ ہے. سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا سید جلال الدین جہانی جہاں گشت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے پوتے شیخ رکن الدین ملتانی کے پاس پہنچے. آپ جب مدرسہ میں پہنچے تو انہوں نے استقبال کیا اور یہ تعارف کروایا. تعارف ذرا سنیے گا کیسے کروایا. لوگوں سے یہ کہنے لگے، یونیورسٹی کے اساتذہ سے کہنے لگے، یہ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ کا پوتا ہے، ملنے نہیں آیا، پڑھنے آیا ہے. کہ تم سمجھو کہ شاید ملنے آیا، ہمیں نہیں، پڑھنے آیا ہے. اور سنو، یہ مدرسہ میں قیام کریں گے، مہمان خانے میں نہیں، مدرسہ میں قیام کریں گے، اور ان کا کھانا ہمارے گھر سے آیا کرے گا. اور ہمارے گھر سے بھی نہیں، جو کھانا میں کھاتا ہوں اس میں سے دیا جائے گا سید زادے کو. اور آپ کے لیے جو ہے وہ خاص قسم کا ایک روغن ملا کر، زیتون ملا کر، کچھ میوجات ملا کر کھانا آپ کے لیے بنایا جاتا تھا تھوڑا سا، اور اس میں سے آدھا جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا. اب آپ نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا. آپ کے پڑھنے کے لیے اساتذہ جو ہیں وہ زبردست مقرر کیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہاں سے پڑھ کر جانا ہے تو جا کر پھر ایک یونیورسٹی کو مستقبل میں سنبھالنا ہے. تو اب خاص توجہ دی جائے. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس جو بچہ پڑھ رہا ہے اس بچے کا بیک پیچھے مقام کیا ہے، بچے نے مستقبل میں جا کے کیا کرنا ہے. پھر اس حساب سے جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے بچے کے اوپر. یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ اساتذہ ہی اس بات کو سمجھتے ہیں. تو آپ نے اپنے چچا شیخ رکن الدین قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا مخدوم شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا کہ آپ ان کو پڑھائیں گے. مولانا مجد الدین کو مقرر کیا کہ آپ پڑھائیں گے. مولانا نور الدین کو مقرر کیا. مولانا شاہ رخ عالم کو جو ہے وہ مقرر کیا کہ آپ جو ہو باقی جتنی ان کی کتب رہتی ہیں آپ ان کو پڑھائیں گے. تو یہ جو ہیں 4 اساتذہ جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی. تو جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے باقی تمام کتب 1 سال کے اندر ملتان کے اندر جو ہے وہ اپنے پڑھ ڈالی. ایسے پیر نہیں بنتے. حالانکہ ان کے ابا جی پیر ہیں، ان کے چاچا جی پیر ہیں، ان کے دادا جی پیر ہیں، ان کو تو چاہیے نہیں تھا کوئی کتاب پڑھنا. نہیں، ساری کتابیں پڑھی. تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف یہ ذہن میں نہ ہو میرے دادا جی پیر ہیں، میرے ابا جی پیر ہیں. میں ان کے دادا کمال کے زبردست پیر، ابا وہ بھی پیر، اور خود آسانی سے بن جاتے. نہیں، کہا میں پڑھوں گا تو سارا پڑھا. اور جب آپ واپس اچ شریف تشریف لانے لگے تو استاد محترم نے، پرنسپل صاحب نے، شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، قطب عالم نے، آپ نے اپنی سواری کا بندوبست کیا کہ خشکی پہ چلنا ہے تو ہمارا گھوڑا جائے گا، اور اگر یہ سواری کریں گے پانی کے اوپر تو پھر ہماری کشتی جس پہ ہم سفر کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ جائے. آپ اچ شریف میں جب پہنچے آپ نے 7 قراتوں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی اور وہ سیکھا ہے. وہ تجوید جو ہے وہ آپ نے سیکھی. 7 طرح سے قرآن مجید کو آپ پڑھ سکتے. یہ آپ نے معلوم ہے کہاں سے سیکھا؟ یہ جو جمال خندارور رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر بہت ماہر تھے. تب مولانا رضی الدین گنج العلم، ان سے آپ نے 7 قراتوں میں قرآن مجید سیکھا. جب آپ اپنے پوتے کو پڑھا رہے تھے سید حامد کو، غور سے سنیے گا، مخدوم جہانیہ جہاں گشت، جب آپ اپنے پوتے کو پڑھا رہے تھے تو فرمان لگے ہم سے سنو، ہم نے 7 قراتوں میں قرآن پڑھا ہے اور جو ہم سے سنو گے وہ صحیح ہوگا، سند کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر جل شانہ. اس کے بعد پھر جب آپ پورا پڑھ چکے تو اب بایت اور خلافت. یہ بایت اور خلافت کا نظام بھی تھوڑا سا خراب ہو گیا. اس کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے کہ جو ہم بیعت کر رہے ہیں ہمارے فرائض کیا ہیں، اور جو وہ بیعت کر رہا ہے، جو آیا ہے بیعت کرنے کے لیے، اس نے بعد میں کیا کرنا ہے، اور اصل بیعت کی جو ہے نا وہ حقیقت کیا ہے. یہ تم بیعت کیوں کر رہے ہیں، کیا کرو گے اس کے بعد. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھانا ہوتی ہیں. تو سارا کچھ پڑھنے کے بعد جب آپ پڑھ چکے تو اب بیعت کرنی. آپ کے دادا پیر وہ بھی سہراوردی، والد گرامی سہراوردی، چچا سہراوردی، پورا گھرانہ تصوف کا، بلکہ سہراوردی سلسلے کا مرکز ہے اچ شریف کے اندر. تو آپ نے اپنے دادا کے پیر جو ہیں ان کے پوتے شیخ رکن الدین، ان کی جو ہے وہ بیعت کرنی. اب کتنا فیض لیا ہوگا ان سے، یہ بھی بڑی بات ہوتی. بیعت کرنے کے بعد فیض بھی لینا، تو کتنا فیض لیا ہوگا. تو فیض لینے کے لیے پھر ادب اور خدمت ہے. جس طرح علم سیکھنے کے لیے ادب ہے نا، اس طرح فیض لینے کے لیے بھی ادب ہے. تو میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے اندازہ لگا لیجیے گا کتنا فیض لیا ہوگا.
سید زادے ہیں، اپنی بہت بڑی گدی ہے، اپنی یونیورسٹی ہے، اپنے مریدین ہیں، لیکن وہ صدیقی ہیں۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب پہنچے، رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ قطب عالم کی جب بیعت کر لی، تو اب ذرا دیکھیے گا ادب کتنا ہے۔ وہ اوپر زینے سے اتر رہے تھے، تو آپ کو معلوم ہے نا سیڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ اوپر سے، پرانے زمانے میں آپ کو پتا مٹی کی ہوتی تھی نا، تو اوپر سے اتر رہے ہیں۔ تو جو آخری زینہ تھا نا، اب یہاں سے پاؤں رکھنا تھا یہاں، تو آخری جو زینہ تھا اس کا اور اس کا فاصلہ ذرا زیادہ تھا۔ تو جب فاصلہ زیادہ ہوتا ہے تو آدمی کے یوں جھٹکا لگتا ہے ٹانگ کو۔ آپ نے دیکھا کہ جب مرشد نیچے آ رہے ہیں تو آپ فوراً جاتے ہی اس بیچ میں جا کے لیٹ گئے کہ پیر جب پاؤں رکھیں تو آرام سے پاؤں اوپر آ جائے، ان کو درد نہ ہو، جھٹکا نہ لگے۔ آپ جب نیچے لیٹے تو شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو دیکھا تو یوں شہادت کی انگلی اپنے دانتوں کے نیچے داب دی، تو نیچے جھک کے اٹھا لیا، اٹھا کر ان کا ہاتھ چوما، ان کا ہاتھ چوما، چومنے کے بعد سینے سے لگا لیا، فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں فیض دیا، تمہیں ولایت و معرفت کا اعلیٰ مقام دے دیا، اور تم نے اپنی اس ادا کے ساتھ یہ مقام پا لیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس کے بعد پرانے زمانے کے اندر ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ بھی جو ہوتے تھے وہ پیران عظام کی عزت کرتے تھے، سادات کی عزت کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیوں تھی؟ کیا تھی وجہ؟ یہ تھی کہ ان کے پاس خانقاہ ہوتی تھی، اور خانقاہ کے اندر تربیت ہوتی تھی معاشرے کی، اور جب معاشرے کی تربیت ہوتی تھی تو معاشرے پہ کنٹرول ہوتا تھا، معاشرے پہ کنٹرول ہوتا تھا تو بادشاہ ڈرتا تھا ان سے۔ لیکن جو تغلق خاندان کا مسئلہ ہے، تغلق خاندان جو ہے وہ چشتیہ سلسلے سے بڑا گھبراتا تھا، اس کے علاوہ جتنے سلاسل تھے اس کی طرف اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا تھا، ان کی طرف وہ جھکتا تھا۔ چشتی خاندان کے اور اس سلسلے کے جتنے لوگ تھے ان کو وہ تنگ کرتا تھا، وہ دانستہ تنگ کرتا تھا، بہانے بلا بنا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چشتی سلسلے کی تغلق خاندان کے دور کے اندر تغلق کی اتنی نہیں چلتی تھی جتنی چشتیہ سلسلے کی چلتی تھی۔ اب آپ سمجھے، ان کی خانقاہ، ان کا سلسلہ، ان کا سب جو ہے نا وہ بہت بڑا تھا، تو وہ ان سے بڑا ڈرتا تھا، اس لیے ان کو نقصان پہنچاتا تھا۔ تو یہ جو سہراوردی اور قادری یہ جو سلسلہ تھا، اس کی طرف تغلق خاندان جو ہے وہ جھکتا تھا۔ تو سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ سہراوردی سلسلے سے تعلق رکھتے، تو اس نے کیا کیا کہ ان کو شیخ الاسلامی کا عہدہ دے دیا، کہا جی آپ شیخ الاسلام ہیں۔ عہدہ جو ہے وہ آپ نے لے لیا، الدر المنظوم میں لکھا عہدہ لے لیا آپ نے۔ جب عہدہ لیا تو کچھ ہی دن گزرے ہیں، شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اب خام میں تشریف لائے اور فرمانے لگے عہدہ چھوڑ حج کو چلا جا نہیں تو غرق ہو جائے گا۔ جب آپ نے خام میں آ کے یہ کہا تو آپ نے فوراً عہدے سے استعفیٰ دے دیا، فرمانے لگے مجھے شیخ الاسلامی نہیں چاہیے، استعفیٰ دے دیا اور آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپس آئے اپنے والد گرامی سے آ کر کہتے ہیں ابا حضور میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میں اور جا کر پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹے انتظام کیے دیتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انتظام کر دیا، مکہ تک کے جانے کا انتظام کر دیا، ایک گھوڑا بھی ساتھ رواں کر دیا، اور جتنا بھی خرچہ ہونا تھا کہا بیٹے یہ ساتھ لے جائیے۔ آپ نے کچھ زیادہ نہ تو رکھ لیا، گھوڑا لے کے جب آپ جا رہے تھے تو آگے سے آپ کو آپ کے ایک چاہنے والے مولانا جو ہیں نظام الدین ان کا نام ہے، وہ آ رہے تھے، اور بیچارے انتہائی بیمار، ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، تو آپ نے اپنا گھوڑا مولانا نظام الدین کو دے دیا اور فرما لگے کہ آپ اس پر بیٹھ کر واپس چلے جائیے، ہم تو اب جا رہے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حالانکہ سفر وہ خود کر رہے ہیں، مولانا نظام الدین کا سفر تھوڑا سا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح پہنچ جائیں گے، ان کو تو مکہ پہنچنا ہے، لیکن اپنا گھوڑا ان کو دے دیا کہ آپ جائیے، اب یہ سفر پہ چل پڑے۔ سفر کرتے ہوئے جب آپ چلتے ہیں، ہند سے واپس ہند تک تقریباً 13 سال لگے ہیں، ہند سے واپس ہند تک، یعنی یہ اچ شریف سے چل کے واپس اچ شریف آنے تک تقریباً 13 سال آپ نے سیاحت کی ہے۔